السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو یوم عاشوراء کے روزے پر ابھارنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ کل کے سبق میں دھوکے سے ایک لائن کا ترجمہ رہ گیا تھا، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ما قبل میں جو حدیث بیان کی تھی، اور اس میں ایک راوی آئے تھے عن ابن ابی نجیح، تو ابو نجیح کا ذکر آیا، تو ابو نجیح کا نام سا امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَبُو نجیح اسمہ یسار، ابو نجیح کا نام یسار ہے۔ وقد سمع من ابن عمر، ابو نجیح نے ابن عمر سے حدیث سنی ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث ایضا عن ابن ابی نجیح، اور اس حدیث کی روایت ابن ابی نجیح سے بھی کی گئی ہے، لیکن اس سند کے ساتھ، عن ابن ابی نجیح عن ابی عن رجل عن ابن عمر، اس طریقے سے بھی اس حدیث کی روایت کی گئی ہے۔ تو ما قبل کی روایت میں دیکھیے کیا تھا، عن ابن ابی نجیح عن ابیہ قال سئل ابن عمر، ابن عمر سے سوال کیا گیا، یہی تو تھا نا، لیکن اس سند میں کیا ہے، عن ابن ابی نجیح عن ابیہ عن رجل عن ابن عمر، تو ممکن ہے یہ دوسری جو سند ہے اس میں عن رجل کا ذکر آیا، ممکن ہے کہ وہ رجل جو تھے، ظاہر بات عن رجل نکرہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے ان کا علم نہیں ہو پایا وہ کون ہے، اسی لیے یہاں پر اس روایت میں عن رجل ہے اس سند میں، اور وہاں پر ہے سئل مجہول، تو دونوں سندوں میں ویسے مطابقت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جب معلوم نہیں ہوا تو وہاں پر سئل فعل مجہول ذکر کر دیا گیا، اور یہاں پر رجل ہے لیکن رجل کا علم نہیں ہے، لیکن رجل تو ہے جنہوں نے سوال کیا، اس لیے اس سند میں عن رجل عن ابن عمر ہے۔ ٹھیک ہے، یہی فرق بیان کرنے کے لیے امام ترمذی نے دوسری سند کا بھی ذکر کر دیا۔ باب ما جاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے پر ابھارنے کے تعلق سے آئی ہیں، کہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اصل میں عاشوراء کا روزہ دیگر امتوں پر فرض تھا، اس لیے دیگر امتیں یوم عاشوراء کا روزہ رکھتی چلی آئیں، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی امت پر اور نبی کریم پر جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک آپ نے بھی ان کو، یعنی یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس روزے کو واجب اور فرض سمجھتے ہوئے ہی لگاتار سرکار نے ان کو انجام دیا، کیونکہ جو حکم ہماری شریعت میں نہیں ہے، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو شریعت ابراہیمی سے ہو بہو ویسے ہی چلے آئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی انجام دیا جیسے کہ اس سے پہلی امتوں میں انجام دیا جاتا تھا۔
جب تک سرکار نے جب تک اس امت پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا جب تک سرکار نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ مداومت کے ساتھ انجام دیا، لیکن جب اور سرکار اس پر ترغیب بھی دلاتے تھے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کریں، لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو روایتوں میں اجازت دے دی گئی کہ چاہے تو رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ تو یہ جن روایتوں میں اس پر روزہ رکھنے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب ہے وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تک کہ ماہ رمضان کا روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ لہذا اب دونوں طرح کی روایتوں میں اسی گفتگو سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی تعارض نہیں رہا، ورنہ تو ایک روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار نے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور ایک روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ روزہ رکھو۔ تو دونوں کے درمیان تعارض سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب ہماری یہ گفتگو سمجھ میں آ گئی تو اب تعارض ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ روایتیں اس وقت کی ہیں جبکہ ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اور جن روایتوں میں اجازت ہے چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے وہ روایتیں اس وقت کی ہیں جبکہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو چکا تھا۔ تو دونوں طرح کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ اسی لیے امام ترمذی اسی بات کو بتانے کے لیے دونوں طرح کی روایتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے باب میں وہ روایتیں ذکر کر رہے ہیں جن میں ترغیب ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی، اور دوسرے باب میں وہ روایت ذکر کر رہے ہیں جن میں رخصت ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ گویا کہ امام ترمذی کا بھی خیال یہی ہے، اس لیے امام ترمذی دونوں طرح کی روایتیں دو بابوں میں ذکر کر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ رغبت کیسی؟ اب پڑھتے ہیں اس کو۔ حدثنا قتیبۃ و احمد بن عبدہ الضبی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور احمد ابن عبدہ الضبی نے، دونوں حضرات نے کہا، قالا دونوں نے کہا، حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی ہے حماد ابن زید نے، عن غیلان ابن جریر، وہ روایت کرتے ہیں غیلان ابن جریر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن معبد زمانی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، سرکار فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، صیام صوم کی جمع نہیں ہے، مصدر ہے یہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، سرکار فرماتے انی احتسب علی اللہ، احتسب یحتسب، احتساب کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے۔ نبی کیا گمان کریں گے؟ نبی کو تو یقین ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، یہ معنی ہوگا۔ اور احتسب یحتسب، احتساباً کا معنی طالب اجر ہونا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طالب اجر ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حدیث ذکر کی اور کتاب الایمان کے اندر، تو مختلف روایتوں میں مختلف حدیثوں میں محتسب ایمانا و احتسابا کا ذکر آیا، تو وہاں پر احتساب کا معنی گمان کرنا اور یقین کرنا نہیں ہے، وہاں پر احتساب کا معنی کیا ہے؟ طالب اجر ہونا۔ تو اب یہاں پر ہم نے احتساب کے دو معنی بتائے، یہاں پر مطلب ہوگا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، سرکار فرماتے انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے
یا یہ کہ احتسبو بے معنی طالب اجرہی کے معنی میں ہو تو پھر علی اللہ کا فعل محذوف ہوگا. اے انی احتسبو، اے انی اطلب منہ الاجر ثقۃ علی اللہ، پھر یہ معنی ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے اجر کی امید ہے، اجر کا یقین ہے. کتنے اجر کا؟ اس کا ذکر آگے. ان یکفرا، چاہے تو مجہول پڑھے چاہے تو یکفرا پڑھے، کیونکہ ماقبل میں لفظ اللہ کا ذکر تو ہو ہی گیا ہے کہ یہ بھروسہ ہے، اتنے اجر کی امید ہے. ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ رب العزت اس سے پہلے جو بھی سال گزرا اس سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یا یہ کہ یہ روزہ رکھنا اس سے پہلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دونوں معنی ہم نے اس صورت میں کیے جبکہ ہم یکفرا معروف پڑھے، اور مجہول پڑھے ان یکفرا تب بھی کوئی حرج نہیں، کہ امید یہ ہے، یقین یہ ہے کہ اس سے پہلے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کفرہ یکفر تکفیر، اس کا معنی کفارہ دینا بھی ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ صوم عاشورہ یہ کفارہ بنا دیا جائے گا. کس کا؟ اس سے پچھلے سال کے گناہوں کا. یہ سارے معانی کا احتمال ہے، معال سب کا ایک ہے. وفی الباب، بہرحال اس آیت اس باب کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عاشورہ کے روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب کون سے گناہ؟ یہ اس کی گفتگو میں نے پہلے کر دی کہ گناہ صغیرہ مراد ہے یا گناہ کبیرہ، یا مطلقاً کوئی بھی گناہ ہو جو بھی مشیت الہی جس سے بھی متعلق ہو جائے وہ معاف کر دیا جائے. گفتگو ہم اس سے پہلے تفصیلی کر چکے ہیں. تو اس سے تو معلوم ہوا کہ اتنا، اب ایک سال کے ایک روزہ رکھا اور ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے، ایک سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے. تبھی تو ہمارے عرف میں ہزاری روزہ کہتے ہیں. تو اب عرف بھی ہزاری جو بول رہا ہے نا، ہزاری روزہ، وہ بھی کثرت ہی کے لیے بولا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھا تو 1000 روزوں کا ثواب، مراد ہے کثرت. ٹھیک ہے نا؟ کیا مراد ہے؟ لفظ ہزار تو ہم عرفاً کثرت کے لیے بولتے ہی رہتے ہیں. ہزاروں لوگ جمع تھے، حالانکہ مشکل سے 100 ہوں گے. کثرت کے لیے بولتے رہتے ہیں نا، کثرت مراد ہے. تو جو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے نا کہ ہزاری روزہ، وہ بھی بے معنی کثرت ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہمارا عرف جو ہے، معاشرے میں جو بولا جاتا ہے وہ بھی بلیغ لفظ ہے نا. اور اس حدیث سے اس کی سند مل جاتی ہے کیا؟ کہ ہزاری بے معنی کثرت ہے، یعنی بہت سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو ہزاری روزہ کی بھی سند یہ حدیث پاک بن جائے گی، لیکن اسی طرز پر جس طرز پر میں نے بتایا. وفی الباب عن علی، اب اس باب میں کون کون صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں. اتنے صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رغبت اور صوم عاشورہ کی ترغیب ایک مضبوط ہے. فرماتے ہیں اس باب میں حضرت علی سے، محمد ابن سیفی سے، سلمہ ابن اکوع سے، ہند ابن اسما سے، اور ابن عباس سے، ربیع ابن بنت معوذ بن افرا سے، عبد الرحمن ابن سلمہ خزاعی سے، اور ان کے چچا سے، اور عبداللہ ابن زبیر سے، ان تمام سے روایتیں ہیں. ذکروا، ان تمام لوگوں نے حدیث کا ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کیا ہے. کیا ذکر کیا؟ انہ حث علی صیام یوم عاشورہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر، عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنے پر ابھارا ہے، سرکار ترغیب دلائی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں روایتیں تو بہت سارے لوگوں سے ہیں، لیکن جو حدیث ہم نے ذکر کی یہاں پر حضرت قتادہ سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ سنیے۔ قال، سرکار نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یا ان یکفر، وہ الفاظ ہے نا، ان تمام لوگوں نے ذکر تو کیا ہے لیکن وہی الفاظ ذکر کیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے پر ابھارا ہے، یہ ذکر کیا ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تو ہمیں حضرت ابو قتادہ کی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں ملی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت جو ہے صرف حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں وقال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعلم فی شیء من الروایات، روایات تو بہت ساری ہیں لیکن ان روایات میں سے کسی روایت میں بھی ہمیں علم اس بات کا نہیں ہے انہ قال، کہ سرکار نے فرمایا صیام یوم عاشورہ کفارۃ سنۃ، یہ سرکار نے فرمایا۔ یہ بات صرف حضرت ابو قتادہ کی روایت ہی میں، الا فی حدیث ابی قتادہ، سوائے حضرت ابو قتادہ کی حدیث کے۔ وبحدیث ابی قتادہ یقول احمد و اسحاق، اور حضرت ابو قتادہ کی جو حدیث ہے اسی کے مطابق قول کیا ہے حضرت احمد نے، حضرت اسحاق نے، یعنی رکھا جائے گا روزہ، ٹھیک ہے، روزہ رکھا جائے گا۔ واجب کا قول تو انہوں نے نہیں کیا، یاد رکھیے، کیونکہ پھر اس کے خلاف روایت آگے بھی موجود ہے۔ تو رکھنے کا قول تو احناف کے نزدیک بھی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ جی حدیث غریب نہیں ہے، یاد رکھنا، حدیث غریب تب ہوتی جبکہ راوی ایک ہوتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ، دوسری روایتوں میں نہیں ہے، مفہوم ایسا ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ دوسری سندوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے راوی ایک نہیں ہے، یاد رکھنا، راوی تو متعدد ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ مفہوم یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روایت بالمعنی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ روایت نہیں ہے، تو پھر غریب ہوتی، یعنی روایت بالمعنی ہے، اور حدیث پاک کے اندر روایت بالمعنی جائز ہوتا ہے، تو سب کے الفاظ یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے راوی ایک نہیں ہے۔ حدیث تو غریب تب ہوتی جبکہ کسی طبقے میں روایت کرنے والا ایک ہو جاتا، تب فردیت کا ثبوت ہوتا وہاں پر، یہاں پر فردیت کا ثبوت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی ترک صوم یوم عاشورہ، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو یوم عاشورہ کے روزے کے چھوڑنے کے سلسلے میں رخصت کے بارے میں آئی ہے نا، کہ رخصت بھی ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ حدثنا ہارون ابن اسحاق الحمدانی، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن اسحاق حمدانی نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبدۃ ابن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، عن عائشہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا، کان عاشورہ تھا، کانا عاشورہ یوم تصومہ قریش، عاشورہ ایسا دن تھا جس دن قریش روزہ رکھتے تھے، فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، تو جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے، سامہ، تو ابتداً تو سرکار نے عاشورہ کا روزہ رکھا، وامر الناس بصیامی، اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی لوگوں کو دیا۔ فلما افترض رمضان، تو جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، کان رمضان هو الفریضہ،
تو رمضان ہی فریضہ ہو گیا۔ وَتُرِكَ عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا گیا۔ فمن شاء صام، تو جس نے چاہا پھر اس کے بعد اس کا روزہ رکھا۔ ومن شاء ترک، اور جس نے چاہا اس نے روزہ نہ رکھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عاشورہ کے دن کے روزہ رکھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رکھ سکتا ہے، وہ کوئی واجب نہیں ہے۔ وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، قیس ابن سعد سے، اور جابر ابن سمرہ سے، اور ابن عمر سے، اور حضرت معاویہ سے روایتیں موجود ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی نے کہا، والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک۔ کس پر؟ علی حدیث عائشہ، حضرت عائشہ ہی کی حدیث پر عمل ہے کہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ وَهُوَ حدیث صحیح، یہی حدیث صحیح ہے۔ لا يرون صیام عاشورہ واجبہ، عاشورہ کے روزہ رکھنے کو واجب قرار نہیں دیتے، واجب نہیں ٹھہراتے۔ الا من رغب فی صیام، مگر یہ کہ کوئی شخص عاشورہ کے روزہ رکھنے میں شوق رکھے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لما ذکر فیہ من الفضل، رغبت شوق رکھنے کی، اور اس کی وجہ سے شوق رکھے جو فضیلت مذکور ہوئی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔